صحابہ کے درمیان جلوہ بار ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ہے میرے جانثارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 خصلتیں ایسی پیدا کی ہیں، ایسی بنائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصلتوں کے ذریعے جب اللہ اپنا کسی کو مقرب اور محتشم بندہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خصلتوں کے اندر جو ہے ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اس اپنے بندے کے اندر پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے اسے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی اس کو میسر ہوتی ہے۔ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اللہ نے جو یہ اتنی خصلتیں پیدا کی ہیں یا رسول اللہ کہ جن کے ذریعے کسی ایک خصلت کے ذریعے اللہ رب العزت اسے اپنے بندے کا قرب عطا فرماتا ہے، تو ان تمام خصلتوں میں سے کیا کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اتنا سنا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثار، اے میرے صحابی، اے صدیق، تم ایک خصلت کی بات کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت نے ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت کیا میرے اندر بھی پیدا کی ہے؟ میرے مصطفیٰ، میرے کریم رؤوف الرحیم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 360 خصلتیں تمہارے اندر پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس کے اندر یعنی ایک خصلت جس کے اندر ہو اسے اللہ کا قرب مل جائے، اور جس کے اندر 360 خصلتیں یا 300 خصلتیں ہوں وہ پھر اللہ کے کتنا قریب ہوگا، وہ اللہ کے کتنا مقرب ہوگا، وہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہوگا جس کی یہ شان ہے، اور یہ شان جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنا سب کچھ مال جان جو ہے تن من دھن سب رسول کے لیے وقف کیا ہو، وہ شان وہ مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب ایک جنگ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ، اے میرے جانثارو، اب ہمیں اسلام کی سربلندی، اسلام کی بقا کے لیے اب ہمیں جو ہے میدان میں آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کا موقع ہے، میرے آقا صحابہ سے چندہ فراہم کرا رہے ہیں، چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ جس کی جتنی ہمت ہے، جسے جتنا میسر ہے وہ چندے میں حصہ لے۔ اللہ اللہ۔ حضرت میرے آقا علیہ السلام صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کے پاس جس کو جتنا میسر تھا وہ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہیں، وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان دنوں میں میں سب سے زیادہ مالدار تھا، ان دنوں میں میرے پاس بہت سارا مال و زر تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج تک میں کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھا ہوں، کبھی صدیق اکبر سے میں آگے نہیں ہوا، لیکن آج کے ان ایام میں میرے پاس اتنا مال و زر ہے، اتنا پیسہ ہے کہ میں آقا کی بارگاہ میں اتنا پیش کر دوں گا، اتنا پیش کر دوں گا، اتنا پیش کر دوں گا کہ میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ آج مقام جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے گھر کے سارا ساز و سامان، سارا مال و زر اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے 2 حصے فرماتے ہیں۔ 2 حصے فرمانے کے بعد ایک حصہ گھر پر چھوڑ دیا، ایک حصہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صحابہ لا رہے ہیں، صحابہ اپنا مال مصطفیٰ کی بارگاہ میں اکٹھا فرما رہے
ہیں اللہ اکبر میرے دوستو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ لاتے رہے مصطفیٰ قبول فرماتے رہے اللہ اللہ مصطفیٰ قبول فرماتے رہے حضرات صحابہ جمع کر رہے ہیں اپنا ہدیہ اپنے تحفے تحائف پیش کر رہے ہیں باری صدیق اکبر کی آتی ہے اللہ اکبر یہ نبی کا دیوانہ یہ نبی کا چاہنے والا اللہ اکبر اپنے گھر گیا حضرات اور اپنے گھر سے جو ہے سارا ساز و سامان اکٹھا کرتے ہیں اللہ اکبر سارا ساز و سامان اکٹھا کرنے کے بعد لینے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر اللہ اکبر پیش کر دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور پیش کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے صحابہ آتے رہے جب تمام صحابہ نے اپنے اپنے تحفے تحائف پیش کر دیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی اے فلاں صحابی تم کتنا لائے ہو فلاں صحابی تم کتنا لائے فلاں تم کتنا لائے باری سیدنا فاروق اعظم کی آتی ہے میرے آقا نے پوچھا اے فاروق اعظم کتنا مال لے کر آئے ہو عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنے سارے مال کے 2 حصہ کیے ایک حصہ بچوں کے لیے اہل و عیال کے لیے چھوڑ آیا ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اللہ اکبر میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا تھا اے صدیق تم کتنا لے کر آئے ہو تم نے کتنا یہاں چندہ جمع کیا ہے تم کتنا ادا کر رہے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنا کل سارے کا سارا مال لے کر آ گیا میرے آقا نے فرمایا اے صدیق اکبر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر اللہ اس کا رسول چھوڑا اللہ اکبر فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ گھر پر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں اور باقی سارا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اللہ اللہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اتنا سنا عرض کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے دل میں سوچا آج کے بعد پھر میں کبھی صدیق اکبر سے برابری کا دعویٰ نہیں کروں گا اللہ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے کہ جس نے سارے کا سارا مال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا میرے دوستو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں اللہ اللہ جس نے نبی سے کتنا پیار کیا ہے کتنی نبی کی جو ہے اللہ اکبر کتنا نبی سے پیار ہے اور حضرات یہ وہی سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ اگر دنیا میں کسی کے لیے آب کوثر آیا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے اللہ اکبر یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اللہ اللہ کس طرح سے میرے آقا علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لے کر جا رہا ہے اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی اللہ اکبر میرے دوستو جب اپنا گھر بار چھوڑ رہا تھا میرے دوستو جب آقا مدینہ نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ کے لیے اور جب میرے آقا اپنے جو ہے اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ساتھ لیتے ہیں لینے کے بعد میرے دوستو دونوں چل دیے القصہ مختصر تاریخ بڑی لمبی ہے حضرات پھر سیدنا صدیق اکبر اور میرے آقا جب غار میں تشریف فرما ہوتے ہیں اللہ اکبر دونوں غار میں ہیں اللہ اکبر جب غار میں گئے میرے آقا علیہ السلام صدیق اکبر بھی ساتھ میں ہیں میرے آقا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں کہ اسی اسنا میں سیدنا صدیق اکبر کو پیاس لگتی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پیاس سے جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں اللہ اکبر میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا مجھے بڑی شدید پیاس لگی ہے آقا پانی کا انتظام ہو جاتا مصطفیٰ پانی مل جاتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر پانی چاہتے ہو عرض کرتے ہیں آقا پانی چاہتا ہوں میرے آقا فرماتے صدیق پریشان نہ کرو پریشان نہ ہو آپ کو سیراب کر دیا جائے گا آپ کو پانی پلایا جائے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر اٹھو اور اٹھنے کے بعد غار کے کنارے پر دروازے پر چلے جاؤ اور پانی پیاؤ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غار کے دروازے پر غار کے جو ہے سرے پر کنارے پر جاؤں پانی پیاؤں یا رسول اللہ وہاں پانی میرے آقا
نے ارشاد فرمایا وہ اے صدیق جو تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے اس کو سنو۔ حضرات سیدنا صدیق اکبر گئے غار کے دروازے پر کنارے پر گئے اور دیکھا کہ وہاں پر جو ہے صاف و شفاف پانی کا چشمہ جاری ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، یہ پہاڑی علاقہ، اللہ اکبر میرے دوستو، صدیق اکبر نے دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہے۔ صدیق اکبر پانی سے سیراب ہو گئے، پانی پیا پیٹ بھر کر واپس غار میں پلٹے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق پانی پیائے؟ عرض کرتے ہیں آقا پی لیا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ بتاؤ پانی لگا کیسا؟ پانی لگا کیسا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تک صدیق نے ایسا پانی نہیں پیا۔ عرض کیا آقا آج تک ایسا پانی صدیق نے نہیں پیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صدیق جانتے ہو یہ پانی آیا کہاں سے ہے؟ یہ پانی تمہارے لیے کہاں سے مہیا کرایا گیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ مصطفیٰ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ صدیق کو معلوم نہیں ہے، ابو بکر نہیں جانتا مصطفیٰ پانی کہاں سے آیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق اپنی قسمت پر ناز کرو، یہ پانی کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ پانی جنت سے آیا ہے۔ اللہ اللہ پانی جنت سے آیا ہے۔ عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جنت سے کیسے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق جب تم پانی کی بات کر رہے تھے کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، ادھر تم پانی مانگ رہے تھے، ادھر رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے صدیق کو پیاس لگی ہے، صدیق کو پیاس لگی ہے، جاؤ جنت سے جو ہے نہر جاری کرو اور غار تک پہنچا دو تاکہ میرا صدیق اپنی پیاس بجھائے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے صدیق یہ پانی کہیں اور سے نہیں بلکہ یہ پانی تمہارے لیے جنت سے مہیا کرایا گیا۔ اللہ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے۔ اللہ اکبر جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن تھاما اور مصطفیٰ سے سچی عقیدت و محبت اور پیار کیا، اللہ اکبر، اور اس کا ثمرہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر یہ میرے صدیق کی شان ہے، یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر حضرات کے جس نے حضرات سب کچھ نبی پر قربان کیا ہے، اللہ اکبر اسی کو صدیق کہتے ہیں۔ حضرات اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے محترم و مکرم و محتشم وہ ہے جو سب سے زیادہ نیک پرہیزگار ہے۔ اس لیے میرے دوستو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیجئے، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کیجئے، نیک بنیے، اللہ سے ڈریے، نیک بنیے، اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کیجئے۔ یاد رکھیے جو جتنا جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہے اتنا ہی وہ پرہیزگار ہے، اتنا ہی وہ نیکوکار ہے، اتنا ہی وہ پرہیزگار ہے کہ جس کے سینے میں جتنا اللہ کا خوف جتنی اللہ کی خشیت ہے۔ آج جس کا آپ جشن منا رہے ہیں، جس کا عرس منا رہے ہیں، حضرات جس کی جو ہے محبت میں ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، کبھی اس کا بھی خوف خدا دیکھا ہے؟ کبھی اس کا بھی خوف خدا ملاحظہ کیا کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرتا تھا، اس کے سینے میں کتنا اللہ کا خوف تھا؟ حضرات فرمایا کرتے تھے کاش میں انسان نہ ہوتا کوئی درخت بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، غور تو کیجئے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مستی میں مست ہیں، مریں گے دیکھا جائے گا، یہی تو دھوکہ ہے، مریں گے دیکھا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت بنا دیا جاتا، کوئی پرندہ ہوتا، درخت بنا دیا جاتا، کھا لیا جاتا، اکھاڑ دیا جاتا، چولہے کی نظر کر دیا جاتا، میں انسان نہ ہوتا تاکہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ جس کے سینے میں اتنا اللہ کا خوف ہو، جتنا اللہ کا خوف اتنی اللہ کی خشیت، یعنی حساب و کتاب سے اتنا ڈر،
لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرے دوستو ذرا ملاحظہ کیجئے کتنا اللہ کا خوف، اور آج ہمارے خوف کا حال کیا ہے؟ آج ہم سے 5 وقت نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ ہمارے خوف کا حال ہے۔ اس لیے خدا را اللہ سے ڈریے، نیک کام کیجئے، اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، استاد کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، سمجھے اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق بخشے، مولا میری بھی اصلاح فرمائے، جو میری خامیاں ہیں رب کریم ان کو بھی دور فرمائے، جو آپ کے اندر اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔